اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو پارٹ 3 کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو لاجواب کر دیا تو اس قوم نے بھی وہی رویہ اپنایا جو ہر سرکش اور متکبر شکست کھانے پر اپناتا ہے۔ لہٰذا مشرک قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کا پروگرام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بری چال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہیے اور ہم نے انہیں ہی زیر کر دیا۔ جب وہ لوگ بحث و مناظرے کے میدان میں شکست کھا گئے اور ان کے پاس کوئی دلیل باقی رہی نہ شبہ جسے دلیل کا رنگ دے کر پیش کیا جا سکے، تو انہوں نے حماقت اور سرکشی پر مبنی اپنے مذہب کی تائید کے لیے قوت اور اقتدار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تدبیر سے دین حق کو غالب کر کے اپنی برہان کو پختہ ثابت کر دیا، جیسا کہ ارشاد ہے، جب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ہم نے حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ ان لوگوں نے تو ابراہیم کا برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ انہوں نے ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو یہی نظر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو ابراہیم کو نذر آتش کرنے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی۔ پھر انہوں نے ایک وسیع ہموار جگہ پر وہ تمام ایندھن رکھ کر اس کو آگ لگا دی۔ آگ روشن ہوئی، بھڑکی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے۔ اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ تب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجیق میں رکھا جو ہیزن نام کے ایک کردی آدمی نے بنائی تھی۔ یہ آلہ سب سے پہلے اسی شخص نے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، وہ قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ پھر لوگوں نے آپ کو پکڑ کر باندھ دیا، مشقیں کس دیں۔ اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، جہانوں کے مالک، تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی بادشاہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر منجیق میں رکھا گیا اور اس کے ذریعے سے آگ میں پھینکا گیا تو آپ فرما رہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت فرمائی تھی جب انہیں آگ میں پھینکا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی جب آپ کو بتایا گیا کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے، سو ان سے ڈرو۔ تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے تو جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا، ابراہیم آپ کی کوئی حاجت؟ انہوں نے کہا، آپ سے تو کوئی کام نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت سعید بن جبیر رحیم اللہ سے روایت ہے کہ بارش کا فرشتہ کہنے لگا، مجھے کب حکم دیا جائے گا کہ میں بارش برسا دوں؟ لیکن اللہ کا حکم اس سے بھی پہلے پورا ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے، سلامن کا مطلب ہے کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابو العالیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا سلامن علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ کو اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہوتی۔ حضرت کعب احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن پوری زمین کے باشندے آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے وہ باندھے گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میری زندگی میں کوئی دن اور رات وہاں گزرے ہوئے ایام سے زیادہ خوشگوار نہیں گزری۔ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فتح پانی چاہی لیکن انہیں شکست ہوئی۔ انہوں نے بلند ہونا چاہا لیکن پستی نصیب ہوئی۔ انہوں نے غالب آنا چاہا لیکن مغلوب ہوئے۔
جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان لوگوں نے تو ابراہیم کو برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈالا۔ دوسرے مقام پر فرمایا فجعلناہم الاخسرین، انہوں نے ابراہیم کے ساتھ چال چلنا چاہی مگر ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔ انہیں دنیا میں خسارہ اور پستی نصیب ہوئی، آخرت میں انہیں جہنم کی آگ نصیب ہوگی جس میں کوئی ٹھنڈک اور سلامتی نہیں، انہیں وہاں سلام بھی نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی وہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان میں الفاظ میں بیان فرمائی، اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ میں پھونکے مارتی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپکلی کو قتل کر دیا کر، وہ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ میں اسے تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انہیں مار دیا کرتی تھی۔ حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک عورت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی، دیکھا کہ ایک نیزہ موجود ہے، اس نے کہا یہ نیزہ کس لیے ہے؟ فرمایا ہم اس کے ساتھ چھپکلیوں کو مارا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو تمام جانور آگ بجھانے کی کوشش کرنے لگے سوائے چھپکلی کے جو پھونکے مار کر آگ سلگانے لگی تھی۔ حضرت فاقہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ خاتون حضرت صاحبہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھاگ گئی تو ان کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا دیکھا، میں نے عرض کیا ام المومنین آپ اس نیزے کو کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ چھپکلیوں کے لیے، ہم اس کے ذریعے سے انہیں مارتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کا ہر جانور آگ کی آگ بجھاتا تھا لیکن چھپکلی آگ میں پھونکے مارتی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اسے قتل کر دیا کرو۔ تو آج ہم نے یاد سیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے ان کی قوم نے آگ میں جھونک دیا، لیکن وہ آگ اللہ کے حکم سے ان کے اوپر ٹھنڈی ہو گئی اور ان کے لیے سلامتی بن گئی۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ خسارہ اور نقصان میں وہ مشرکین ہی بڑے، وہ کافر ہی خسارے اور نقصان میں پڑے، کیونکہ دنیا میں بھی ان کا مقصد پورا نہیں ہوا اور آخرت میں بھی ان کو ذلت و رسوائی اور آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی بھی جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جو ظالم ہے انشاءاللہ وہی جو ہے وہ خسارے میں رہیں گے اور مسلمانوں کو اللہ کامیابی سے ضرور نوازے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔